حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کے متعلق اسلامی تاریخ میں لکھا گیا کہ حمزہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے ذریعے اللہ نے دین کو طاقت دی۔ حضرت حمزہ کو یہ مقام بلا سبب نہیں مل گیا، بلکہ وہ ان کے حقیقی عمل کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو آگاہ کرو، تو آپ نے اب یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے سورہ شعراء کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دین توحید کو پیش کیا، مگر ان کے ذہن پر باپ دادا کے دین کا اتنا غلبہ تھا کہ ابتدا میں کئی سال تک اسلام کی صداقت ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آخرکار نبوت کے 6 سال انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک روز وہ شکار کھیل کر واپس آئے، ان کے ہاتھ میں لوہے کی کمان تھی۔ عین اسی وقت ایک عورت نے آ کر ان سے کہا کہ ابھی میں نے صفا پہاڑی کے پاس محمد کو دیکھا ہے، وہاں عمر بن حشام بھی تھا، مطلب ابو جہل بھی تھا، اور وہ تمہارے بھتیجے کو گالی دے رہا تھا اور بہت زیادہ برا کہہ رہا تھا۔ تو اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی غیرت کے تحت گھر سے نکلے اور کعبہ میں انہوں نے ابو جہل کو پا لیا۔ وہ ابھی تک غصے میں تھے۔ انہوں نے لوہے کی کمان ابو جہل کے سر پر اتنے زور سے ماری کہ ابو جہل کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ انہوں نے ابو جہل سے کہا کہ تم میرے بھتیجے کے دشمن بنے ہوئے ہو، تو سن لو کہ میرا دین بھی وہی ہے جو محمد کا دین ہے۔ اب ابو جہل کا تعلق بنو مخزوم سے تھا اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے۔ گھر واپس آئے تو قوم کے کچھ لوگ ان سے ملے۔ انہوں نے حمزہ کو شرم دلائی کہ تم بد دین ہو گئے ہو، تم نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیا، ایک بھتیجے کی خاطر تم تمام قوم کے اکابر سے کٹ گئے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتوں سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تھوڑی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں شبہ ہونے لگا کہ شاید میں نے خاندانی حمایت کے جوش میں آ کر غلطی کر دی ہے۔ وہ رات بھر بے چین رہے، انہیں ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح ہوئی تو اسی بے چینی کے عالم میں خانہ کعبہ میں گئے۔ وہاں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے پورے تضرع اور انابت کے ساتھ دعا کی۔ اپنے دعا کس طرح کی کہ میں نے جو کچھ کیا اے اللہ، اگر وہ ہدایت ہے تو اس کی تصدیق میرے دل میں ڈال دے، ورنہ میں جس میں پڑ گیا ہوں اس سے میرے لیے نکلنے کی صورت پیدا فرما۔ اسی کے ساتھ اگلے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں ایک معاملے میں پڑ گیا ہوں اور اس سے نکلنے کی صورت مجھے نظر نہیں آتی۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ ہدایت ہے یا گمراہی ہے، اسی لیے آپ اس معاملے میں مجھے بتائیے۔ اے بھتیجے، میں تم سے اس معاملے میں سننا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے ان کو نصیحت کی، انہیں خوف دلایا، ان کو اللہ کے انعام کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے دل میں یقین ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صادق ہیں۔ اے میرے بھتیجے، اپنے دین کا اعلان عام کرو، خدا کی قسم اگر مجھے وہ سب کچھ دیا جائے جس پر آسمان نے سایہ کیا ہے، تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سائیکالوجی آج کے مسلمان کو سمجھ آ جائے نا کہ میں سب کچھ، چاہے مجھے کفار جو مرضی آفر کر لیں، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ آپ کے مکمل ساتھی بن گئے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ ایک دولت مند شخص تھے۔ اسلام میں آنے کے بعد ان کی دولت ظاہری بات ہے ختم ہو گئی۔ انہیں اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ اسلام کی خاطر انہیں اپنی قوم سے لڑائی لڑنی پڑی، یہاں تک کہ احد کی جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ تاہم آخر تک وہ پوری وفاداری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہے۔ اب یہ وہ عظیم سعادت ہے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی۔ تاہم یہ سعادت انہیں سادہ طور پر نہیں مل گئی۔ انہوں نے اپنے غیرت کے جذبات کو دین کے لیے استعمال کیا۔ جب شیطان نے ان کے اندر شبہ ڈالا تو انہوں نے اس شبے کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے گریہ اور زاری کے ساتھ دعائیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اس کی وضاحت معلوم کی، اور جب بات واضح ہوگی تو پھر کوئی چیز ان کے لیے اعتراف میں مانع نہیں ہوئی۔ انہوں نے نہ صرف کھلے دل سے اعتراف کیا، بلکہ ہر نقصان اور مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے اس پر برابر قائم رہے۔
یہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانی جس کے نتیجے میں ساری دنیا کے مسلمان ہر جمعہ ہفتے کے خطبے میں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر ان کی دینی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور جواں مردی یا مردانگی سے عربوں کی کیا مراد ہوتی تھی، اس کو قدیم عربی اشعار میں ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو عہد جاہل کا کلام کہا جاتا ہے۔ اس جاہلی کلام کے کچھ اشعار کی میں تشریح آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ ایک شعر کی تشریح میں سٹارٹ کر رہا ہوں۔ جب وہ کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے تو رات اس کو غمگین نہیں کرتی۔ اب یہ جو عربوں کی مردانگی ہے نا، اس پہ بات ہو رہی ہے کہ عرب کس طرح کے جو ہے وہ ڈیفائن کرتے تھے ایک مرد کو اپنے لٹریچر کے اندر، اپنی شاعری کے اندر۔ تو لکھتے ہیں جب وہ کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے تو رات اس کو غمگین نہیں کرتی، نہ سواری پر چلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، سخت معاملہ پیش آنے پر وہ شکایت نہیں کرتا، وہ بہت با حوصلہ ہے اور بہت منزلوں اور بہت رستوں والا ہے۔ جب آدمی کی آبرو ملامت زدہ بات سے گندی نہ ہوئی ہو تو وہ جو چادر بھی اوڑھے وہ اس کے لیے اچھی ہے، وہ تم کو مظلومی میں خوش کر دے گا، اور تم ظالم ہو تو تم کو راضی کرے گا، اور تم جو ذمہ داری بھی اس پر ڈالو اس کو وہ ضرور کرے گا۔ جب وہ ارادہ کر لے تو اس کے پختہ ارادے سے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، اور آنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز اس کو خوفزدہ نہیں کرتی۔ اگر اس کی زندگی کو آسودگی ملے تو وہ عیش پرست نہیں بنتا، اور اگر اس کو تنگی پیش آ جائے تو وہ پست ہمت نہیں ہوتا۔ ان کا بھائی کسی مصیبت پر ان کو پکارے تو وہ اس سے دلیل نہیں پوچھتے بلکہ فوراً اس کی مدد پر دوڑ پڑتے ہیں۔ یہی انتخاب زمانہ شخص ہے، وہ جب تک جیتا ہے متحرک رہتا ہے، اس پر ایک رستہ بند ہوتا ہے تو وہ دوسرے رستے میں چل پڑتا ہے۔ آج ہمیں یہی مزاج اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ اسلام سے قبل عربوں کا مائنڈ سیٹ تھا ان کے مردوں کا، تو اسلام نے تو پھر کیا زبردست مائنڈ سیٹ دیا کہ جو بھی ہے اللہ کے دین پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، چاہے ہمیں شہید کر دو، جو کر سکتے ہو کر لو، لیکن اللہ کے دین پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ تو آج بھی اسی مزاج کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔